رہبر FRU ٹی وی میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری۔ کل ہم نے انسائیڈ اسٹوری میں جو بات کی تھی کرونا کو لے کر، جو ملک کے حالات ہیں اس پر ہی ہم آج بات کریں گے، کیونکہ وہ ایشو ایسا ہے جو پورے ملک میں آج چھایا ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا میں کرونا کو لے کر جو مہاماری جاری ہے، خاص طور پر ہندوستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، شاید اس سے پہلے ہمیں تاریخ میں ایسے حالات دیکھنے کو نہیں ملے۔ آج سے 7 برس پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے ایک نعرہ بلند کیا تھا، اچھے دن آنے والے ہیں۔ کون سے اچھے دن تھے، کیسے اچھے دن تھے؟ ان 7 برسوں کے اختتام پر ہمیں محسوس ہونے لگا کہ شاید یہی وہ دن تھے جسے ہم اچھے کہہ رہے تھے۔ اچھے دن تو انہی کے آئے، انہی کے وزیروں کے آئے، یا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے آئے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کر لیا۔ کچھ ملک باقی ہے جہاں پر وہ جانے والے تھے، لیکن اس مہاماری نے انہیں روک دیا۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا نصیب اتنا اچھا ہے، اتنا بہترین ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں، مہاماری ہو گئی ہے۔ ہر اسپتال کے باہر لوگ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، کوئی آکسیجن کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی وینٹیلیٹر کے لیے تڑپ رہا ہے، اور کوئی تو ایک ایک بیڈ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے وزیر اعظم اپنے الیکشن مہم کو لے کر اتنا سنجیدہ ہے، وہ کسی طرح پچھم بنگال میں اپنی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آج بھی اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر نے 8 مرحلوں میں وہاں کی ووٹنگ رکھی تھی، آپ جانتے ہیں، اور 8 مرحلوں میں ابھی تک 6 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، آج 6واں مرحلہ تھا، اور اب تک وزیر اعظم نے بہت کوشش کی۔ پوری BJP کی ٹیم، پورے ملک کے وزیر، خاصدار، عامدار، منسٹرز، یہ سب کے سب بنگال میں تھے۔ کیوں؟ اصل میں وہاں کی حکومت تبدیل کرنا ہے، ممتا بنرجی کو ہرانا ہے، لیکن ان کی ایک کوشش وہاں کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو ہمیں 2 تاریخ کو پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایک کوشش یہ تھی کہ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ اس کو اپنے اوراق میں لکھیں گی، اپنے ورقوں میں لکھیں گی کہ ایک ایسا وزیر اعظم بھی تھا جس نے ہماری GDP کو 0 پر لا دیا تھا، جس نے ملک کے حالات انتہائی خراب کر دیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ لاک ڈاؤن 1 سال میں لوگوں کی معیشت کو ختم کر چکا ہے، لوگ انتہائی پریشان حال ہے۔ میں آپ کو اپنے الفاظوں سے یہ بتا نہیں سکتا کہ آخر لوگ کرے تو کیا کرے۔ یہ سچویشن میں نے آپ کو پرسوں بھی بتائی تھی، لیکن آج اس چینل پر FRU پر لائیو آنے کا مقصد میرا تھا کہ میں اگر ٹی وی کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس طرح لوگ چیخ رہی ہیں اسپتال کے باہر، کس طرح میری بہنیں، مائیں شمشان بھومی کے باہر چیخ رہی ہے، چتائیں جل رہی ہے، آگ لگ رہی ہے، لوگ اپنے مردے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری حکومت تماشا دیکھ رہی ہے۔ آج بھی سیاست ہو رہی ہے، ہمارے وزراء، یہاں تک کہ ملک کی ہائی کورٹ آپ دیکھیے، سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑ رہی ہے کہ آکسیجن پر سیاست مت کیجیے، لوگوں کی جان بچائیے، لیکن ہماری حکومت ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جو ریاستیں BJP کی تھی، ان ریاستوں میں تمام سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو غیر BJP کی حکومت ہے وہاں انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام جتنے بھی دیگر ریاستوں کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ملک کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، اور BJP وزیران اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عہدیداران ہمیں وہ سہولتیں فراہم نہیں کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے آج سے 1 سال پہلے CA کا ایک قانون لایا تھا۔ اس قانون کے تحت افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو ہندو ہیں، انہیں ہندوستان میں آنے کے لیے، انہیں ہندوستانی بنانے کے لیے قانون پاس کیا گیا تھا، جس کی مخالفت ملک بھر کے مسلمانوں نے اور سیکولر طبقات نے کی تھی۔ آج جو سچویشن ہے کہ ہم دیگر ملکوں کے ہندوؤں کو، جو اکثریتی طبقہ ہے ہمارے ملک کا، انہیں تو لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم آکسیجن پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی ملک کے لوگوں کو ہم آکسیجن نہیں دے سکتے، تو آپ بتائیے اگر ان ملکوں کے لوگوں کو ہم لا لیتے تو آج ہمارے ملک میں سچویشن کیا ہوتی تھی۔ ہمارے وزیر اعظم کا ایک اور بھی کارنامہ ہے، 2063 کروڑ روپے کا انہوں نے ایک مجسمہ بنایا تھا گجرات میں۔ آپ جانتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل کا وہ مجسمہ
جس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ جس پر پوری دنیا کے لوگ تبصرے کر رہے تھے کہ اتنی بڑی ضرورت کیا ہے۔ آج کبھی یہ رقم سے ہم بڑا ہاسپٹل بناتے، ایک بڑا ہاسپٹل اگر ہوتا یا اس سے 10-15 ہاسپٹل بناتے تو کچھ مریضوں کی پریشانی دور ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے اس کرونا بیماری کے دوران ہی ان سال ہی 1000 کروڑ روپے کی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانے کا کام شروع کیا، جس کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس رقم سے ہم پورے ملک میں فری ویکسین تقسیم کرتے ہیں، آکسیجن تقسیم کرتے، غریبوں کی مدد کرتے تو ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ لیکن اپنے بارے میں سوچا وزیر اعظم نے اور اپنے لیے ایک شاندار پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کی۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک بڑا پتلا بناتا ہوں اور ایک بڑا پارلیمنٹ ہاؤس بناتا ہوں۔ اسی کو شاید اچھے دن کہہ سکتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے۔ آج ہندوستان جس نے گزشتہ سال ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کہنے پر کبھی تھالی بجایا، کبھی موم بتی جلایا، اور اس کے بعد گو کرونا کے نعرے ہمارے ایک وزیر نے بھی لگائے تھے۔ آپ جانتے ہیں شاید ان نعروں سے ہی چڑ کر غصے میں آ کر کرونا ہمارے ملک میں دوسری لہر کے روپ میں واپس آ گیا اور اب بہت زیادہ نقصان پہنچانے لگا ہے۔ ان حالات میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ آخر یہ وبا آئی کیسا؟ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ آج ہم دنیا میں آج جو ہمارے مریضوں کی تعداد ہے، آپ جانتے ہیں 3,15,000 کے آس پاس پہنچ گئی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا ملک ہوگا جس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اتنے مریض تو امریکہ میں بھی نہیں آئے تھے، اتنے مریض تو لندن میں بھی نہیں آئے تھے، اتنے مریض تو چائنا میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو پھر اتنے مریض ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ آج ہم صفحے اول پر آ گئے ہیں۔ ہم اگر ڈیتھ کاز دیکھیں تو اس میں بھی بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ ان 15 دنوں میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے ملک کے تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر سوچیں کہ ہم انسانوں کو کیسا بچائیں، ہندوستانیوں کو کیسا بچائیں، ان کی زندگی کو کیسے ہم سکون دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے نام پر مہاراشٹر میں جو حالات پیدا ہو رہی ہے کہ غریب بھوکا مر رہا ہے، اب حکومت کی طرف سے بھی کوئی امداد ابھی تک پہنچی نہیں ہے، اور ادھر غریب نہ تو گھر سے باہر نکل سکتا ہے، کل سے سخت لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے۔ یہ سچویشن دن بدن اتنی خراب ہو رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ جو بچے 5 سال کے، 10 سال کے یا 15 سال کے ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ خاص طور پر اقلیتی طبقہ، اس نے ایسے رمضان اور گزشتہ سال کے ایسے رمضان کبھی دیکھے نہیں تھے۔ بہرحال حالات انتہائی سنگین ہیں اور سوچنے والی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان حالات سے نپٹا کیسا جا سکتا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے۔ کہیں یہ معاملہ بابری مسجد سے تو نہیں شروع ہوا تھا، کہیں کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی۔ بہرحال بہت سوچنے والی بات ہے۔ میں اشاروں میں بہت سی باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ کہیں یہ ان مظلوموں کی بد دعا تو نہیں کہ کسی ایک مذہب کے نام پر اسے کسی بھگوان کے نام پر مارا گیا ہو، کسی بے قصور کو صرف مسلمان ہونے کے نام پر مارا گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس وقت ہے تو دعاؤں کا دور ہے، اوپر والے سے معافی مانگنے کا دور ہے، اور تمام وزراء نے سوچنا چاہیے کہ ان حالات سے کیسا نپٹے، کیونکہ اب ہمارے ملک کی عدالت فیصلہ کرنے لگی ہے کہ تم انہیں آکسیجن پہنچاؤ، فلاں علاقے میں لاک ڈاؤن لگاؤ، فلاں علاقے کے حالات کو درست کرو۔ اگر سپریم کورٹ اگر اس طرح کے حکومت پر تنقید کرتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس عدالت نے یہاں تک کہہ دیا کہ مرکزی حکومت جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہی ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے لیے۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری، خدا حافظ، جے ہند۔